سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس صورت میں 3 رکوع، 78 آیتیں، 351 کلمے اور 1636 حروف ہیں۔ رحمان نام رکھنے کی وجہ: اس صورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے۔ سورہ رحمان کے فضائل: حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن زینت فرمایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ ارشاد ہوا، اس سے صورت کی زینت زیادہ ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس سورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم بن قری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی، اسے دوبارہ پڑھیے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا۔ سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی، خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے۔ اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سورہ رحمان کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کے وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ نمبر 2، اس کے بعد سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا گیا۔ نمبر 4، اس جہاں کے فنا ہونے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق کے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر ہے۔ سورہ قمر کے ساتھ مناسبت: سورہ رحمان کی اپنے سے ماں قبل سورت قمر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قمر میں قیامت، جہنم کی ہولناکیوں، مجرموں کا عذاب، متقی مسلمانوں کا ثواب اور جنت کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور سورہ رحمان میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ ترجمہ: رحمان نے قرآن سکھایا۔ الرحمن، رحمان۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس معنی کے اعتبار سے ان آیات سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ نمبر 3، مخلوق میں سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، بلکہ آپ کا علم مخلوق کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے متشابہات کا علم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب کو سکھا دیا تو اس میں متشابہات کا علم بھی آ گیا کہ یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہی ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعلم آدم الأسماء كلها۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زرہ بنانا سکھائی، چنانچہ ارشاد فرمایا، وعلمناه صنعة لبوس لكم۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے جنگی لباس کی صنعت سکھا دی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پرندوں کی زبان سکھائی، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ ترجمہ، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طب، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ ترجمہ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو علم لدنی عطا فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ ترجمہ، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ سکھایا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن۔ ترجمہ، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ ترجمہ، اور اے محبوب، بے شک آپ کو حکمت والے، علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ واضح طور پر فرما دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ ترجمہ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام انبیاء کرام بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں انسان اور بیان کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بیان سے ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا کا بیان مراد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبریں دیتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور بیان سے مراد تمام چیزوں کے اسماء اور تمام زبانوں کا بیان مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے اس کی جنس یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تمام اولاد مراد ہے، اور بیان سے مراد گفتگو کی صلاحیت ہے، جس کی وجہ سے انسان دیگر حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان۔ ترجمہ، سورج
اور چاند حساب سے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی نعمتوں میں دو ایسی نعمتیں بیان فرمائیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، اور وہ نعمتیں سورج اور چاند ہیں۔ ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرا کبھی ختم ہی نہ ہوتا، اور اگر چاند نہ ہوتا تو بہت ساری ظاہری نعمتیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورج اور چاند معین اندازے کے ساتھ اپنے اپنے بروج اور منازل میں حرکت کرتے ہیں، کیونکہ اگر سورج حرکت کرنے کی بجائے ایک ہی جگہ کھڑا رہے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر اس کی گردش لوگوں کو معلوم نہ ہو تو وہ معاملات ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اور ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اوقات کے حساب، سالوں اور مہینوں کا شمار انہی کی رفتار سے ہوتا ہے۔ والنجم والشجر يسجدان، ترجمہ، اور سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں نجم سے مراد زمین سے پیدا ہونے والی وہ نباتات ہیں جو تنا نہیں رکھتی، جیسے سبزہ اور انگور کی بیل وغیرہ، اور شجر سے مراد وہ نباتات ہیں جو تنا رکھتی ہیں، جیسے گندم، جو اور درخت وغیرہ۔ اور ان کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔ ترجمہ، اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ سبزے اور درختوں کی اہمیت، یاد رہے کہ سبزے اور درخت زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی اہمیت کا کچھ اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان رزق کے وافر حصے سے محروم ہو جائے گا، اور جانوروں کا گوشت کھانے کو ترس جائے گا، کیونکہ جانوروں کی نشو و نما انہی سے ہوتی ہے۔ اور جب یہ سبزے نہ ہوں گے تو جانور کیسے پلے بڑھیں گے، اور جب جانور پلے بڑھیں گے نہیں تو انسان ان کا گوشت کہاں سے حاصل کریں گے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ ترجمہ، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں نا انصافی نہ کرو۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محل اور رتبے کے اعتبار سے بلند پیدا فرمایا ہے۔ محل کے اعتبار سے بلندی تو ظاہر ہے کہ آسمان زمین سے اونچا ہے، جبکہ رتبے کے اعتبار سے آسمان کی بلندی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا مسکن ہے، اور یہی سے اللہ تعالیٰ کے احکام صادر ہوتے ہیں۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو رکھی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہاں میزان سے مراد عدل کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان تمام معاملات میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ میزان سے مراد وہ تمام آلات ہیں جن سے اشیاء کا وزن کیا جائے اور ان کی مقداریں معلوم ہو سکیں، جیسے ترازو، اشیاء ناپنے کے آلات اور پیمانے وغیرہ۔ اس صورت میں آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اشیاء ناپنے اور تولنے کے آلات پیدا فرمائے، اور اپنے بندوں پر لین دین کے معاملات میں عدل قائم رکھنے اور برابری کرنے کے احکام نافذ فرمائے، تاکہ وہ ناپ تول میں نا انصافی نہ کریں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ ناپنے تولنے کے آلات کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کا بیان اس آیت میں ہوا اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ غبن اور دھوکہ دہی پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص کسی چیز میں اس پر غالب آ جائے، چاہے وہ چیز معمولی سی ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر ناپ تول کے معاملات میں عدل و انصاف اور برابری نہ ہو
تو معاشرے میں جو جھگڑے اور فسادات برپا ہوں گے اور آپس میں جو بغض و عناد پیدا ہوگا وہ کسی عقل مند سے ڈھکا چھپا نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اے انسان، تو دوسروں کے ساتھ اسی طرح انصاف کر جس طرح تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ انصاف کیا جائے، اور تو دوسروں کو اسی طرح پورا پورا ناپ تول کر دے جیسے تجھے پورا پورا ناپ تول کر لینا پسند ہے، کیونکہ عدل و انصاف ہی سے لوگوں کے حالات درست رہ سکتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ ترجمہ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب تم لوگوں کے لیے کوئی چیز ناپو یا تولو تو انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور اس چیز کا وزن کم نہ کرو۔ ناپ تول میں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ ناپ تول میں انصاف کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ، اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، اے لوگو، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اور کم ناپنے تولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے غیروں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے تو وہ ان کا مال وغیرہ چھین لیتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لیتے اور کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تكذبان. ترجمہ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، اس میں پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں، تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا جو اس میں رہتی اور بستی ہے، تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور فائدے اٹھائیں۔ فیہا فاکہہ، اس میں پھل میوے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند وہ منافع بیان فرمائے ہیں جو اس نے مخلوق کے لیے زمین میں پیدا فرمائے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین میں بے شمار اقسام کے پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں جن میں بہت برکت ہے، اور بھوسے والا اناج جیسے گندم اور جو وغیرہ پیدا فرمایا ہے۔ بھوسے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اناج دیر تک محفوظ رہے گا، اور جب تم اناج استعمال کر لو تو وہ بھوسا تمہارے جانوروں کے چارے میں کام آئے گا۔ اور زمین میں طرح طرح کے خوشبودار پھول پیدا فرمائے تاکہ ان کی خوشبو سونگ کر تمہیں فرحت حاصل ہو، اور وہ پھول تمہاری زیب و زینت میں کام آئیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن و انس کی گروہ، جو نعمتیں تمہارے سامنے بیان کی گئیں ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہدایت اور نصیحت کرنے کا بہترین اسلوب۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت 31 بار آئی ہے، اور اس صورت میں بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت اور نصیحت کرنے کا بہترین اسلوب ہے، اور اس اسلوب کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے کے نفس کو تنبیہ ہو اور اسے اپنے جرم اور کوتاہی کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسے اپنے کرتوتوں پر شرم آئے، اور اس طرح وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور فرما برداری کرنے کی طرف مائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک پڑھی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ سورت سن کر خاموش رہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ سورت جنات کو سنائی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ جب میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، اے ہمارے رب عز و جل، ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ترجمہ، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی کیفیت کا ایک انداز بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی کیفیت کے اور انداز بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، هو الذي خلقكم من تراب. ترجمہ، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ. ترجمہ، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ ان سب آیات کا معنی ایک ہی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہر قسم کی مٹی جمع فرمائی گئی، پھر اسے پانی سے گوندا گیا
تو وہ مٹی ایسا سیاہ گارا بن گئی جس سے بو آتی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بنایا، اور جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو ہوا گزرنے کی وجہ سے ٹھیکری کی طرح بجنے لگی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ: اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا، تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں جن سے مراد ابلیس ہے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آگ سے پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ۔ ترجمہ: اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن و انسان کے گروہ، تمہاری تخلیق کی مختلف حیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں فرمائیں، حتیٰ کہ تمہیں مرکبات میں سے افضل اور کائنات کا خلاصہ بنا دیا، ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ: وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں دونوں مشرق اور دونوں مغرب سے گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج طلوع اور غروب ہونے کے دونوں مقام مراد ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی سردی اور گرمی کے دونوں مشرقوں اور مغربوں میں جو بے شمار فوائد ہیں، جیسے ہوا کا معتدل ہونا، مختلف موسموں جیسے سردی، گرمی، بہار اور خزاں کا آنا، اور ہر موسم کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا پیدا ہونا وغیرہ، تو ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔